آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری سنت کو پکڑے گا، میری سنت پر عمل کرے گا، جب امت میں فساد ہوگا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے کہ جس سنت پر عمل کرنا مشکل ہے، لوگ نہیں عمل کرتے، وہ نبی کی سنت سمجھ کر عمل کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جتنا زمانہ مشکل ہوتا ہے، جتنا دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، اتنا ہی دین پر عمل کرنے والے کا اللہ اجر بڑھا دیتے ہیں۔ جتنی دین پر عمل کرنے سے تکلیف ہوگی اتنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے، کفار ان کے ساتھ ہنسے، بات یاد آ گئی، ربعی بن عامر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، تو جب یہ اندر گئے تو کفار ہنسے، کیونکہ تلوار لڑ لڑ کے دندانے پڑے ہوئے تھے، پرانی تلواریں تھیں، دندانے پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے آگے سے کہا تم ان تلواروں سے ایران فتح کرو گے کہ جو تم لڑنے ہم سے آ گئے ہو، یہ دندانے پڑی ہوئی پرانی تلواریں، ان سے تم فتح کرو گے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ سن لیا، انہوں نے کہا چلو ہاتھ ہو جائے، تلوار مت دیکھو، تلوار چلانے والے ہاتھ دیکھو۔ انہوں نے کہا مقابلہ ہو جائے، سب سے مضبوط ڈھال لے کر آئے، اس کو رکھا، ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں ڈھال کے 4 ٹکڑے کر دیے، تلوار ماری، وہ تلوار جو کاٹتی نہیں ہے، آگے سارے دندانے پڑے ہوئے ہیں، مذاق کیا کہ یہ تلوار جسم کاٹے گی، یہ تلوار لوہا کاٹے گی، اس سے تم لڑو گے۔ انہوں نے کہا یہ مت دیکھو، یہ تلواریں، یہ اسلحہ، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہم مسلمان ہیں، چلانے والے ہاتھ دیکھو۔ حملہ کیا، اس کے 4 ٹکڑے کر دیے کہ یہ ہاتھ دے گی، یہ چلانے والا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایران کی فتح بھی مسلمانوں کو دی۔ تو یہ صحابہ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل ان کے سامنے ہوتا تو دنیا کی حالت کو نہ دیکھتے، بادشاہوں کا دربار نہ دیکھتے، دوستوں کا، رشتہ داروں کے حالات نہ دیکھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں پہ عمل کرتے۔ نہ ہمیں سونے اٹھنے کی دعائیں آتی ہیں، نہ کھانے کی بعد کی دعائیں آتی ہیں، سنتیں تو دور کی بات ہیں، ہم تو فرض بھی ادا نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی دکھ کی بات ہے۔ دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، صرف دعویٰ کرنے سے انسان دیندار نہیں بن جاتا۔ زبان سے ہم کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربان کر دیں گے، یہ ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہم جان مال سب کچھ قربان، یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملاً ہم اس کے بالکل مخالف ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف نبی کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کے لیے ہم برداشت نہیں کرتے۔ داڑھی رکھنے میں انسان کو کتنی تکلیف ہوگی، سلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے میں انسان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ ذرا گریبان میں جان کے دیکھیں نا، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، اور ہمارے ساتھ الحمدللہ زیادہ لوگ ہنسیں گے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود انسان اپنے گریبان میں جان کے دیکھے کہ سلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، آیا اس سنت پر، اس پر میں عمل کرتا ہوں؟ بڑے بڑے گناہ چھوڑنے تو دور کی بات ہے، یہ چھوٹی سی 2 باتیں آپ کے سامنے رکھیں، داڑھی رکھنے سے موت پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسرا سے، روم سے 2 بندے آئے تھے، شاہ فارس کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ وہ لمبا واقعہ ہے۔ اس وقت نوشیروان کا پوتا تھا، پرویز بن ہرمز بن نوشیروان، اس نے یہ بندے بھیجے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، تو اس نے وہ خط ٹکڑے ٹکڑے کیا اور گورنر کو حکم دیا کہ بندے بھیج کو اس بندے کو پکڑ کے لاؤ۔ اس نے یہ جرأت کی کہ مجھے خط لکھتا ہے اور دین کی دعوت دیتا ہے۔ اس وقت یہ سپر پاور کا بڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ خط ایسے اس نے پھاڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ یا اللہ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دے۔
اللہ نے سلطنت کے ٹکڑے کیے، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، سب بھائیوں کو قتل کر دیا کہ مجھ سے وراثت نہ مانگیں، بادشاہت میں حصہ نہ مانگیں۔ شیرویہ اکیلا رہ گیا۔ 6 مہینے بعد باپ نے زہر شیشی میں رکھا تھا کہ یہ قوت والی دوائی ہے، بیٹے نے وہ دیکھی تو کہا ہاں، باپ تبھی مزے کرتا تھا، حالانکہ باپ نے اس میں زہر رکھا تھا، بیٹے نے وہ پی تو وہ بھی مر گیا۔ پھر ان کے خاندان میں کوئی مرد نہیں بچا۔ میرے نبی کی بد دعا ایسے لگتی ہے۔ پھر شیرویہ کی بیٹی بوران کو بادشاہ بنایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا، جس قوم کی سربراہ عورت ہو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اس کے خاندان کے ایسے ٹکڑے ہوئے تو اس نے خط کے بعد 2 بندے بھیجے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لاؤ۔ تو جب وہ بندے یمن سے چلے مدینہ پہنچے، مدینہ جب پہنچے تو وہ کانپنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، ان کی داڑیاں نہیں تھی، مونچھیں بڑی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر دیا، ان کو نہیں دیکھا، چہرہ پھیر دیا، دیکھنا گوارا نہیں کیا، اور پوچھا یہ تمہیں کس نے حکم دیا؟ اس نے کہا ہمیں ہمارے بادشاہ نے حکم دیا۔ وہ ڈر گئے اور واپس چلے گئے۔ گرفتار کرنا تو دور کی بات ہے، ادھر تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی کہ آج تمہارے بادشاہ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، ایران کہاں، مدینہ کہاں، ان کو کیسے پتا چلا؟ واپس گئے، گورنر کو بتلایا جس نے بھیجا تھا کہ جب ہم مدینہ پہنچے تھے تو ان صاحب نے یہ جملے کہے۔ اس گورنر نے بندہ بھیجا تحقیق کے لیے، تو پتا چلا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تھا اسی رات بادشاہ قتل ہوا تھا۔ وہ گورنر پورے علاقے سمیت مسلمان ہو گیا۔ تو ہم ذرا اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ صبح سے شام تک جو گناہ کرتے ہیں، آیا گناہ چھوڑنے پر جو تکلیف ہوتی ہے ہم کتنی برداشت کرتے ہیں؟ نیکی کرنے پر جو تکلیف ہوتی ہے ہم اس کو کتنی برداشت کرتے ہیں؟ نماز کے لیے آنے کے لیے محفل گھر کی چھوڑی جائے گی، دوست یار چھوڑے جائیں گے، وقت نکالا جائے گا، نماز پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے، دنیا کے کام چھوڑ کے مسجد آنا پڑتا ہے۔ دوستوں میں بندہ بیٹھا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، چلو گپ شپ لگی ہے۔ یہ تھوڑی سی تکلیف کیوں نہیں برداشت کرتا کہ اٹھ کے نماز پڑھ لوں؟ جان دینا تو دور کی بات ہے، سارا مال لگانا تو دور کی بات ہے، ہم دین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ پیر اور جمعرات کو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی بیٹھ کر سوچ لیا کرو کہ جب ہمارے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں گے تو آیا میں اس قابل ہوں؟ میرے اعمال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا احتیاط کرتے تھے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا روزہ کیوں؟ فرمایا اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو جب اعمال جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ عصر اور فجر میں فرشتے چینج ہوتے ہیں، فرمایا یہ نمازیں پڑھا کرو تاکہ جب فرشتے آئیں تو بندہ نماز میں ہو، فرشتے جائیں تو بندہ نماز میں ہو، اس کا اعمال دیکھے جائیں۔ تو ہم نے کبھی سوچا بیٹھ کر کہ ہمارے جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے کہ یہ بندہ ایسا ہے، اس نے تو پورے ہفتے میں نماز ہی نہیں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا؟ تو نبی کو تکلیف دینے سے انسان وہ بچتا ہے۔ جتنا ہم نیکی کریں گے، جتنا سنت کے مطابق چلیں گے، اتنا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا سبب بنیں گے، اور جتنا ہم نیکی کو چھوڑیں گے اتنا ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا سبب بنیں گے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔